کہ ایک عورت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئی اور کہا کہ میری ایک جوان بیٹی فوت ہو چکی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو خواب میں دیکھوں، آپ مجھے کچھ ایسا وظیفہ بتائیں، ایسا عمل بتائیں کہ میں اس کو خواب میں دیکھ سکوں۔ تو آپ نے اس سے کچھ تعلیم فرمائی، وہ عورت چلی گئی، اس نے وہ عمل کیا اور پھر خواب میں دیکھا تو اپنی بیٹی کو، اور کس حال میں دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی کے جسم پر ایک آگ کا لباس ہے اور گردن کے اندر توق پہنا ہوا ہے اور اس کے پاؤں کے اندر آگ کی بیڑیاں جکڑی ہوئی ہیں۔ اور صبح ہوتے ہی اس عورت نے یہ واقعہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آ کر بتایا کہ میں نے جو آپ نے عمل بتایا تھا، میں نے وہ عمل کیا اور رات میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا ہے خواب کے اندر، اور یہ عالم یہ اس حال میں تھی۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے افسوس کیا، اور پھر جب وہ عورت چلی گئی، کچھ مدت گزرنے کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لیٹے ہوئے تھے، نیند کے عالم میں تھے، خواب دیکھا اور خواب کے اندر اسی بچی کو دیکھا جس کی ماں آپ کے پاس آئی تھی۔ جب اس کو دیکھا تو وہ لڑکی خوشی کے عالم میں تھی، جنتی لباس پہنا ہوا تھا اور جناب علی رنگ خوب نکھر رہا تھا۔ تو آپ نے پھر اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا تو نے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں پہچانا نہیں۔ اس نے کہا میں اسی عورت کی بیٹی ہوں جو عورت آپ کے پاس آئی تھی۔ اس نے کہا پھر کیا معاملہ ہوا؟ اس نے تو خواب میں دیکھا تھا تو آپ کی حالت ٹھیک نہیں تھی، جہنمیوں والی حالت تھی، اب تو جنتیوں والا لباس ہے اور جنتیوں والی حالت ہے، آپ کیا ہوا؟ معاملہ کیا تھا؟ اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ جس قبرستان کے اندر میں خود دفن تھی، اس قبرستان کے اندر 550 آدمی ایسا تھا کہ جس کے اوپر عذاب ہو رہا تھا اور ان میں بھی شامل تھی، عذاب ہوتا رہا، اور ایک وقت ایسا گزرا کہ ایک شخص اس قبرستان کے ساتھ سے گزرا۔ اس شخص نے کیا کیا کہ ایک مرتبہ مدینے کے تاجدار پر درود پاک بھیجا اور اس درود پاک کا ثواب پورے قبرستان والوں کو مل کر دیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ایسا کرم فرمایا کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے پورے قبرستان کو بخش دیا، اور میں بھی اسی قبرستان میں تھی جو قبرستان بخشا گیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھے 550 آدمی کی بخشش ہو جائے، اور پھر جو اپنی زندگی میں درود پاک کو وتیرہ بنا لے تو اس کی کیا ہی بات۔ یہی درود ہی تو ہے جو اللہ کی یاد دلاتا ہے، اور یہی درود ہی ہے جو انسان کی بخشش کا سبب بنتا ہے، اور یہی درود ہی ہے جو پڑھنے والا پڑھتا رہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خواب کے اندر زیارت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اے ایمان والو تم ان منافقوں کی طرح مت بھول جاؤ، ان منافقوں کی طرح مت بنو جو اللہ کو بھول گئے ہیں، یعنی منافق اللہ کو بھول جاتا ہے، اور تم بھی اپنے رب کو مت بھولو، وہ رب ہی تو ہے جو زمین کا سینہ چیر کر تمہارے لیے باغات اگاتا ہے، وہ رب ہی تو ہے جو زمین کا سینہ چیر کر تمہارے لیے گندم اناج اگاتا ہے، وہ رب ہی تو ہے جو تمہارے لیے جناب علی پتھریلی زمین کو چیر کر اس میں سے تمہارے لیے چشمے اس نے جاری کر دی۔ تم اپنے رب کو بھول گئے یار، ایک مرتبہ اپنے رب پر اعتماد یقین کر کے تو دیکھو، صرف ایک مرتبہ اللہ پر یقین کر کے دیکھو، پھر دیکھو کہ زندگی بدل جائے گی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کیا ہے، کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تم منافقوں کی طرح اللہ کو مت بھولو۔ منافق اللہ کو بھول گئے، تم منافقوں کی طرح مت بھول جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ منافق رب کے احکام کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ رب العزت کی مخالفت پر کمر باندھ لیتا ہے اور شہوات دنیاویہ اس میں مستغرق ہو جاتا ہے، اور جناب علی اس کے دام و غرور میں پھنس جاتا ہے دنیاوی معاملات میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور مومن اور منافق کی کیا تعریف ہے؟ حضور نے فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جو ساری ہمت نماز روزے میں لگا دیتا ہے، اور منافق وہ ہوتا ہے کہ جو ساری کی ساری ہمت جناب علی بہائم کی مانند یعنی جانوروں کی مانند گزار دیتا ہے۔ جانور کیا کرتا ہے؟ کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، بس نہ اس کو نماز کا پتہ ہے، نہ اس کو روزے کا پتہ ہے، نہ اس کو قرآن کا پتہ ہے، نہ اس کو ثواب کا پتہ ہے، نہ اس کو عقاب کا پتہ ہے، نہ اس کو آخرت کا پتہ ہے، نہ جنت دوزخ کا پتہ ہے، بس کھایا پیا بچے پیدا کیے اور چل بسا۔ منافق جانوروں کی مانند ہوتا ہے، جانوروں کی مثال ہوتا ہے، اس کو نماز روزہ عبادت کا کوئی فکر نہیں ہوتا، اور مومن صدقہ خیرات طلب مغفرت کے اندر جناب مشغول ہو جاتا ہے، اور منافق حرص نفسانی
خواہشات جسمانی کے اندر لگا رہتا ہے منافق. اور مومن اللہ کے سوا ہر کسی سے نا امید ہو جاتا ہے, صرف اپنی امید اپنے رب پر رکھتا ہے. اور منافق بندوں پر امید رکھتا ہے اور اپنی امیدیں بندوں سے پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. حضور نے فرمایا کہ منافق ہر ایک سے خوش ہوتا ہے, ہر ایک سے خوش ہوتا ہے. اور مومن مال دیتا ہے, دین کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. اور جو منافق ہوتا ہے وہ مال لیتا ہے, دین جاتا ہے چلا جائے. حضور نے پہچان بتائی ہے. اور مومن جو ہوتا ہے اس کو کسی کا خوف نہیں ہوتا سوائے اللہ کے. اور منافق اکثر ہر کسی سے ڈرتا رہتا ہے, یہ کام کروں گا تو کیا ہو جائے گا, یہ کروں گا تو کیا ہو جائے گا. منافق گناہ کرتا ہے ہنستا ہے, مومن گناہ کرتا ہے تو روتا ہے رب کی بارگاہ میں, گڑ گڑاتا ہے. اور جو منافق ہوتا ہے وہ گناہ کا بیج بوتا ہے, مومن ہمیشہ نیکی کا بیج بوتا ہے. حضور نے پہچان بتائی ہے. اور اللہ رب العزت اس لیے قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, تم منافقوں کی طرح اپنے رب کو مت بھولو کہ منافق اپنے رب کو بھول گئے. یہ منافق انسان کی ہی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ کے احکامات اس کو یاد نہیں ہے. اور ایسے سمجھے کہ منافق کی مثال اللہ کے پاک محبوب نے اور بھی دی ہے کہ منافق وہ ہوتا ہے جو فحاشی کو پھیلاتا ہے, مومن وہ ہوتا ہے جو نیکی کو پھیلاتا ہے. منافق فحاشی کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے, پھیلاتا ہے, اس میں مستغرق ہو جاتا ہے, رات دن اسی میں گزارتا ہے اور سوچتا ہے کہ یار میں نے تو جناب علی بڑی خوشی کی زندگی گزار رہا ہوں. اور مومن نیکی کو پھیلاتا ہے ہمیشہ اور نیکی کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق, امام غزالی لکھتے ہیں مکاشفۃ القلوب کے اندر, فرمایا کہ منافق جو ہوتا ہے نا یہ چوہے کے سوراخ کی مانند ہوتا ہے, چوہے کی مانند ہوتا ہے. چوہا کیا کرتا ہے, چوہا جو اپنا بل سوراخ نکالتا ہے نا رہنے کے لیے, اس کے دو منہ نکالتا ہے, دکھانے کے لیے اس کے سوراخ اور ہوتا ہے اس کے گھر کا, اور دکھانے کے لیے اور ہوتا ہے, اور کھانے کے لیے اور ہوتا ہے, نکلنے کے لیے اور ہوتا ہے. اس کے گھر کے دو سوراخ ہوتے ہیں, منہ ادھر سے دکھایا اور ادھر سے نکل گیا. فرمایا یہ منافق کی علامت ہوتی ہے. یہ عام لفظوں میں سمجھو منافق واٹس ایپ کی طرح ہوتا ہے, ادھر بھی بات کر لی اور ادھر بھی بات کر لی. بزرگ فرماتے ہیں منافق واٹس ایپ ہی ہے. اور یہ چوہے کی مانند منافق ہوتا ہے, اس کا منہ دکھانے کے لیے اور کھانے کے لیے اور, زبان بتانے کے لیے اور, دل دکھانے کے لیے اور ہوتا ہے. اور دوسری مثال بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی دی ہے کہ منافق حرار بکری کی طرح ہوتا ہے جو دو آجڑیوں کے درمیان میں, دو چرواہوں کے درمیان میں رہتی ہے, جو ریوڑوں کے درمیان میں رہتی ہے, دو ریوڑوں کے درمیان میں, کبھی ادھر خواہش پوری کرا لی کبھی ادھر خواہش پوری کرا لی. وہ اس بکری کی مانند ہوتا ہے منافق. اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے, حضور نے فرمایا کہ منافق پر اللہ رب العزت نے دوزخ کے 7 دروازے بنائے ہیں اور ہر ایک دروازہ لوہے کا ہے جس پر لعنت لکھی ہوئی ہے. اور جناب علی منافق اس کے نیچے طبقے میں جاتا ہے جہاں سخت ترین سزا ہوتی ہے منافق کی. وہاں پہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا, حضور کی بارگاہ میں جب جبریل آئے, حضور نے پوچھا جبریل سے, جبریل اللہ رب العزت نے آگ کو پیدا کیا ہے, ذرا اس کے بارے میں تو بتائیں. جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ رب العزت نے جب جہنم کی آگ کو پیدا فرمایا نا تو 1000 سال اس کے اندر ایندھن جلایا یہاں تک کہ وہ آگ سرخ ہو گئی تھی, اور پھر 1000 سال جلایا اس کو, وہ آگ سفید ہو گئی, اور پھر 1000 سال جلایا اس آگ کو, وہ آگ سیاہ ہو گئی, اور اس وقت بھی جہنم کی آگ سیاہ ہے اور سیاہ ہی رہے گی جہنم کی آگ, بالکل سیاہ. جبرائیل بتاتے ہیں حضور مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے پیدا فرمایا کہ اگر اس آگ کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا دنیا کے اندر ڈال دیا جائے تو لوگ مر جائیں گے اس کے سیک سے. اگر اس آگ کے زنجیروں میں سے ایک زنجیر کا ٹکڑا دنیا کے اوپر رکھ دیا جائے, پہاڑوں کے اوپر رکھ دیا جائے تو پہاڑ پگھل جائیں گے. اور اس جہنم کی آگ کا جناب علی جو اس کے اندر پانی بہتا ہے, اس آگ کے اندر جہنمی پانی, اگر اس پانی کی ایک بوند دنیا کے اندر ڈال دی جائے تو فرمایا کہ یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی. اگر جہنمی انسان کی تھوڑی سی بدبو کی جھلک اس دنیا کے اندر ڈال دی جائے تو یہ بدبو کی وجہ سے دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل جہنم کے دروازوں کی کیفیت بتائیں. تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ایک دروازے کی دوسرے دروازے تک 70 سال کی مسافت ہے. یعنی جہنم اتنی بڑی ہے کہ 70 سال کی مسافت ہے ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک. اور فرمایا کہ ایک دروازہ دوسرے دروازے سے 70 گنا زیادہ ہے.
اور ایک طبقہ دوسرے طبقے سے 70 گنا زیادہ سخت ہے، اور فرمایا کہ سب سے نیچے والا جو طبقہ ہے اس میں منافق ہوں گے۔ سب سے نیچے والا طبقہ، یاد رکھیے گا، سب سے نیچے والا طبقہ، اس میں منافق ہوں گے، اور وہ انتہا درجہ سخت طبقہ ہے۔ تو دوست، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو رنگ جو ہوتے ہیں، ان دو رنگوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو جاؤ جس نے پیدا فرمایا ہے تمہیں، جو رب 3 ٹائم کھانا دیتا ہے، جو اس نے طرح طرح کی نعمتیں حضرت انسان کے لیے بنائی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں بھی فرماتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ رب کہ جس نے اتنی نعمتیں تمہارے لیے پیدا فرمائی ہیں، کیا اس رب کو یاد کرنے کے لیے 5 منٹ بھی ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس؟